السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو خبر ہے اور ایک خبر مسلمانوں کے لیے گڈ نیوز ہے تو دوسری خبر مسلمانوں کے لیے بیڈ نیوز ہے، اور دو اسٹیٹ سے یہ خبر تعلق رکھتی ہے۔ ایک خبر کا تعلق کرناٹکا سے ہے، دوسری خبر کا تعلق ویسٹ بنگال سے ہے۔ کرناٹکا کی کانگریس حکومت نے حجاب پر پابندی کو ہٹا دیا ہے اور اب مسلم اسٹوڈنٹس کو الاؤ کر دیا گیا ہے حجاب کے ساتھ اسکول اور کالجز میں جانے کے لیے۔ سال 2022 میں کرناٹکا میں بی جے پی کی سرکار تھی اور بی جے پی حکومت نے کرناٹک کے تمام اسکولوں میں مسلم اسٹوڈنٹس کو حجاب کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا، حجاب پر پابندی لگا دی تھی، اور اس فیصلے کا مسلمانوں نے ویرودھ کیا۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کیا۔ مسکان نام کی ایک لڑکی کی ویڈیو بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ اس کے بعد معاملہ پہنچا تھا کرناٹکا ہائی کورٹ میں، اور کرناٹکا ہائی کورٹ نے بھی بی جے پی سرکار کے فیصلے کو درست ٹھہرایا تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا اور سپریم کورٹ میں دو ججز کی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ ایک جج نے حجاب بین کو صحیح ٹھہرایا تو دوسرے جج نے حجاب بین کو مذہبی آزادی کے خلاف بتایا، اور کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ سکا، چونچو کا مربع بن گیا تھا۔ اب اس وقت کرناٹک میں کانگریس کی حکومت ہے۔ کانگریس نے مینیفیسٹو میں یا چناوی پرچار کے دوران یہ وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے کہ ان کی سرکار بنے گی تو حجاب پر جو پابندی ہے کرناٹک میں اس کو ہٹا دیا جائے گا، اور فائنلی 3 سالوں کے بعد کرناٹک کی سرکار نے مسلم لڑکیوں سے حجاب پر پابندی کو ہٹا دیا ہے۔ کانگریس سرکار کا بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ عدالت سے تو ان کو راحت نہیں مل سکی تھی، سرکار سے امید تھی۔ اسکول نے اپنے طور پر باضابطہ الاؤ کر دیا تھا، مسلم لڑکیاں حجاب میں اسکول میں جا رہی تھی، لیکن اب آفیشیلی بی جے پی سرکار کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے کانگریس کی حکومت نے، اور حجاب کو قانونی طور پر تمام اسکول میں، کالجز میں، ہر جگہ الاؤ کر دیا ہے۔ دوسری خبر کا تعلق ویسٹ بنگال سے ہے۔ ویسٹ بنگال میں بی جے پی کی حکومت بننے کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے، اور لگاتار ویسٹ بنگال کی حکومت مسلمانوں کے خلاف فیصلے کر رہی ہے۔ اب تازہ فیصلہ ویسٹ بنگال کی حکومت نے یہ کر دیا ہے کہ وہاں کے تمام اسکولوں میں وندے ماترم کا پڑھنا لازمی ہوگا۔ وندے ماترم کو بھارت سرکار نے بھی لازمی قرار دے رکھا ہے۔ باضابطہ پارلیمنٹ میں اس پر 2 دنوں تک بحث ہوا، ڈسکشن ہوا۔ اس کے بعد اب ویسٹ بنگال کی سرکار نے بھی اپنے یہاں کے تمام اسکولوں میں وندے ماترم پڑھنے کو لازمی قرار دے دیا ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں کو بھی اس سے استثناء نہیں دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ اسکول کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ خبریں آ رہی ہے، رپورٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں پر بھی ویسٹ بنگال کی حکومت کی نظر رہے گی، اور کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں اگر وندے ماترم کو نہیں پڑھا جاتا ہے تو ایکشن لیا جا سکتا ہے، کارروائی ہو سکتی ہے۔ فی الحال جو سرکولر جاری کیا گیا ہے ویسٹ بنگال کی سرکار کی طرف سے، اس میں سرکاری یا پرائیویٹ اسکول کی قید نہیں ہے، سیدھے کہا گیا ہے ویسٹ بنگال کے تمام اسکولوں میں وندے ماترم کا پڑھنا لازمی ہوگا، اور وندے ماترم کا جو آفیشیل ورژن ہے وہ 3 منٹ 10 سیکنڈ کا ہے، اور یہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ وندے ماترم میں کہا جاتا ہے آپ کو بھارت کی سرزمین کی پوجا کرنی ہے، بھارت کو ایک دیوی دیوتا کے طور پر بتایا گیا ہے، اور اسلام میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا، کسی کو معبود نہیں مانا جا سکتا، اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے ہمیشہ وندے ماترم کا ویرودھ کیا ہے، اس کی مخالفت کی ہے۔ وندے ماترم کی شروع کی جو 2 لائنیں ہیں اس کو تو کچھ مسلم علماء نے الاؤ بھی کیا ہے، لیکن وندے ماترم جو پوری گیت ہے کبھی بھی مسلمانوں نے اس کو الاؤ نہیں کیا ہے۔ بار بار جمعیت علماء ہند نے، آل انڈیا ملی کونسل نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسری تنظیموں نے وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کے خلاف اپنا بیان جاری کیا ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ پچھلے دنوں مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ بھی کہا تھا کہ ضرورت پڑی تو وندے ماترم کو چیلنج کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، لیکن اس دوران بہت جلدی میں ویسٹ بنگال کی سرکار نے تمام اسکولوں میں وندے ماترم کو لازمی اور ضروری قرار دے دیا ہے۔ بنگال میں مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی ہے، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کچھ علاقہ ایسا ہے بھلے ہی سرکاری اسکول ہوگا لیکن وہاں پڑھنے والے تقریباً 90%، 100% بچے مسلمان ہوں گے۔ اب مسلمان بچوں کو، مسلمان ٹیچرز کو وندے ماترم پڑھنا ہوگا، وندے ماترم گانا ہوگا، اور شرکیہ کلمات کا ان کو اقرار کرنا ہوگا، شرک کا ارتکاب کرنا ہوگا۔
اور اس سے برے دن بھارت کے مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے، بنگال کے مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے۔ ملا ٹائمز پر ایک ویڈیو میں نے یہ بھی بتا رکھا ہے کہ ویسٹ بنگال میں قربانی پر بھی ایک طرح سے پابندی لگا دی گئی ہے، اور بڑے جانوروں کی قربانی کو لے کر ویسٹ بنگال کی سرکار نے باضابطہ نوٹس جاری کر دیا ہے کہ بغیر نگر نگم اور پنچایت ڈاکٹر کی منظوری کے بغیر کسی بھی بڑے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ سلاٹر ہاؤس میں ہی قربانی ہوگی، کسی کے گھر میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں کر لیا 1000 روپے کا جرمانہ یا جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی بڑے فیصلے لے لیے گئے ہیں ویسٹ بنگال میں۔ اب دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔